السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کی مشکل آسان کرتے، کسی اور کا دن جو کہ شاید بہت خراب گزرا ہو، برا گزرا ہو، آپ کی کسی بات کی وجہ سے اچھا ہو جائے۔ اس لیے لازمی طور پہ ہمیشہ نرمی سے، ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ اینڈ آف کورس باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انان، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری روایت ہے کہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے موسم کی صورتحال کے حوالے سے، تو آج کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ 44 ڈگریز رہے گا، اور کم سے کم ٹمپریچر کی بات کریں تو 29 ڈگریز رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں بارش کے امکانات کی، 0% چانسز ہیں کہ بارش ہوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کا موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے، کبھی بھی موسم بدل جاتا ہے۔ آج کل دھوپ کافی زیادہ ہے، اسے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لازمی طور پہ دھوپ میں جانا جو ہے اوائڈ کریں۔ اسی کے ساتھ سن اسکرین زیادہ ساری استعمال کریں، کہیں نہیں جاتی سن اسکرین، آپ نے بس استعمال کرنی ہے زیادہ ساری تاکہ آپ کی اسکن جو ہے سن کی وجہ سے ڈیمیج نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آف کورس میں ایک چیز جو میں پرسنلی ٹرائی کر رہی ہوں ان سمرز میں، وہ ہے ڈیٹاکسیفائنگ ڈرنکس، جس کے اندر آپ ٹھنڈا پانی لے لیں اور اس کے اندر کوئی بھی فروٹس یا ویجیٹیبلس جو آپ کی پسند کی ہیں، کیوکمبرز، لیمنز یا اسٹرابریز اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اس کو تھرو آؤٹ دا ڈے پیتے رہیں، جس سے آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی بھی ہوتی رہے گی، آپ کا جو سسٹم ہے، میٹابولزم ہے، وہ بھی بہتر ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ ہائیڈریٹڈ بھی رہیں گے۔ تو یہ 2 in 1 چیز ہو جائے گی، اسے لازمی طور پر ڈرنکس ضرور ٹرائی کریں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ڈرنکس کا استعمال جو ہے وہ صرف اور صرف پانی کا نہیں بلکہ کوشش کریں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ شامل کر دیں جس سے آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی تو ہو۔ اگر آپ جو ہے خاص طور پہ ویجز کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے، فروٹس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے، تو لیمن سوڈا بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیا سیڈز جو ہیں وہ بھی شامل کر کے اس کے اندر جو ہے وہ پی سکتے ہیں، اس کے آپ کی باڈی کو کافی مثبت اثرات پڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پہ جیسا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ ٹیلنٹ کو ضائع مت کریں، بلکہ 30 سیکنڈ کی اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا۔ آپ کے اندر ایکٹنگ کے سکلز ہیں، آپ کے اندر اسکیچنگ کے سکلز ہیں، سنگنگ کے سکلز ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں واٹس ایپ کر دیں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلیبریشنز جناب، آپ کی خوشیوں کے اندر ہم شامل ہوں گے۔ کس طرح سے؟ اگر آپ کی سالگرہ ہے تو اپنی سیلیبریشن کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں، بنا کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کی ویڈیو کو اپنے اسٹوڈیو سے آن ایئر کر کے آپ کی خوشیوں کے اندر شامل ہوں گے۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی صبح کا آغاز جو ہے ایک زبردست سے چائے کے کپ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آج چائے کا کپ بنایا نہیں، ہمیں بنانے کے لیے اپنے کچن میں جانا ہوگا۔ تو چلتے ہیں فاطمہ کچن میں، اور آج کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یوزلی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ شو کے مڈ میں چائے بناتے ہیں، لیکن بیکاز آج کل آئی تھنک روٹین زیادہ ہیکٹک ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو جب کام زیادہ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ جب ہماری آڈینس ہے، آئی ایم شیور کہ جب آپ لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ لوگ بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے اس روایت میں شامل ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہم لوگ چائے پینا شروع کریں۔ انان آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ اگر جو ڈیئر ٹی ہم لوگ ہمیشہ ہمارے کچن میں بنانا پسند کرتے ہیں، بیکاز ڈیئر ٹی کے بہت سارے فائدے ہیں، امیونٹی کے حوالے سے بات کریں، آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا انتخاب ہمیشہ وہی پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا انتخاب صرف اور صرف ڈیئر ٹی ہے، اور حنان موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یوزلی میں چائے بناتی ہوں لیکن آج میرا خیال ہے حنان کو چائے بنانی چاہیے۔ چائے بنا لیتے ہیں جناب، لیکن یہاں پہ میں بتاتا چلوں ڈیئر ٹی بنانے والوں کا یہ کہنا ہے صرف دانے صحت کے اصولوں کے عین مطابق دنیا کے بہترین باغات سے چائے کی پتیاں چن کے تیار کیا جاتا ہے تاکہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے یہ پتی تیار کی جائے، تو اس کی وجہ سے اس کا اروما، ٹیسٹ، ٹیکسچر سب کچھ بہترین ہوتا ہے، اور جیسے ہی چائے کی چسکی آپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کا موڈ جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، اور جب صبح سویرے آفس جانے سے پہلے یا پھر کام کاج پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک کڑک چائے کا کپ آپ کی ٹیبل کے اوپر مل جائے تو اس سے آپ کا دن جو ہے وہ کافی خوش و خرم گزرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ سمپلی بازار میں جانا ہے، اور بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کو چائے کے حوالے سے انتخاب کرنا ہوگا ڈیئر ٹی کا، کیونکہ اس کے اندر 2 پیکنگز ہے، یلو پیکنگ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ پیکنگ۔ یلو پیکنگ ایکسٹریم کوالٹی کی چائے کے لیے ہے اور ریڈ پیکنگ جو ہے وہ دانے والی کے لیے ہے۔ آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے
وہ ریڈ پیکنگ کا کیا ہے، کیونکہ دانے والی جو ہے اس سے ذرا کڑک چائے بنتی ہے، تو کڑک چائے پینے والوں کا انتخاب ہمیشہ سے ڈی اے ٹی دانے والی رہی ہے. اور ڈی اے ٹی دانے والی جب ہم تھوڑی سی استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے خاص طور پہ جو چائے تیار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ تو زبردست ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن پورے دن کے لیے ہمیں تیار کر دیتی ہے، کیونکہ کافی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے. اور اس ہیکٹک روٹین کے اندر صرف اور صرف اسٹوڈیوز میں شوز نہیں کرنے ہوتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باہر آپ نے جانا ہوتا ہے فیلڈ کے اندر، وہاں پہ بہت سارے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بھرپور انرجی باڈی کے اندر چاہیے. اور جب انرجی کی بات آتی ہے تو جناب چائے میں جو نکوٹین آپ کو ملتی ہے اس سے کافی سکون ملتا ہے آپ کو. تو یہاں پہ چائے تو تیار ہو رہی ہے، لیکن لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ سر پہ ہے، مویشی منڈیاں لگائی جا رہی ہیں. بہت سارے مقامات پہ شہر کے اندر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی، جہاں پہ شہری جا کے جانور جو ہے وہ پرچیز کر پائیں گے اور اس عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے گا. آج کل کافی زیادہ مہنگے ہیں گزشتہ عید کی نسبت جانور، اور چاہے بکرے ہو، چھترے ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ گائے، بیل، تمام کے تمام کافی مہنگے نظر آ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مویشی منڈیوں کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، شہر کے کن کن مقامات پہ ان منڈیوں کو لگایا جائے گا، کیا تعداد ہوں گی، ایس او پیز کو کیسے فالو کیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ عید کی نسبت تھوڑی سی اس دفعہ عید جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور شہری جو ہیں اس حوالے سے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. لیکن اب آج ان کے تمام سوالوں کا جواب جو ہے ہم لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رمضان مرزا صاحب، جو کہ ہمارے بہت سینئر رپورٹر ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں مرزا صاحب آپ کو شو کے اندر. مرزا صاحب یہ بتائیے گا، منڈیاں کہاں کہاں پہ لگائی جائیں گی اور کتنی ٹوٹل منڈیاں ہوں گی جو کہ شہر کے اندر ہوگی، انتظامات کیا ہوں گے ان کے؟ حنان بہت شکریہ. حنان آلموسٹ منڈیاں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں، اور یہ وہی پوائنٹس ہیں جہاں پر گزشتہ سال بھی منڈیاں جو تھی وہ لگی تھیں، جن میں جو ایک مستقل پوائنٹ ہے وہ بڑے اور چھوٹے جانوروں کے حوالے سے وہ ماڈل کیٹل مارکیٹ نیاموانا ہے. وہاں پر عام دنوں میں بھی سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چنچل سنگھ والا جو کہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جہاں پر عام دنوں میں بھی چھوٹے جانور جو ہیں وہ میسر رہتے ہیں، بکرے اور چھترے یا بھیڑ مینڈے وغیرہ. تو یہ تو مستقل پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ تحصیلوں کے اندر بھی ایک ایک پوائنٹ ہے جہاں پر مستقل طور پر بھی جانور جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اس کو ذرا ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے. تو جو فیصل آباد کی مجموعی طور پر 6 تحصیلیں ہیں، وہاں پر 12 پوائنٹس جو ہیں وہاں پر فنکشنل ہیں، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہے. لیکن ضلعی انتظامیہ اس کو اس کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، اور جو جس علاقے میں منڈی موجود ہے وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ وہاں کے فوکل پرسن ہیں اور ذمہ دار ہیں وہاں پر تمام تر چیزوں کی فراہمی کے حوالے سے، اور وہاں پر اگر کوئی کسی قسم کا ایشو آتا ہے تو اس حوالے سے. لیکن اگر فیصل آباد کی منڈیوں کے اوپر اگر ایک سرسری نظر ڈالیں تو انتظامات ہمیں تسلی بخش دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ جس طرح مختلف محکموں کو رہتے ہیں، تو مختلف منڈیوں میں مسائل ضرور موجود ہیں، اور اگر آنے والے دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پر داخلہ بھی جو ہے وہ ان منڈیوں میں ممکن نہیں رہے گا. بالکل. اور اگر پرائسنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب انفلیمیشن صرف بازاروں میں نہیں، کھانے کی اشیاء میں نہیں، بلکہ اسپیشلی بکروں کے حوالے سے اگر بات کریں یا دوسرے جانور جو کہ قربانی کے لیے خریدے جاتے ہیں، سال در سال بڑھتے جا رہے ہیں. لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے خریدنا. پہلے ہوتا تھا ہر گھر میں ہمیں نظر آتا تھا کہ قربانی ہو رہی ہے، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا. اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پرائز کو ذرا کنٹرول کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے تو ہوتی رہتی ہے لیکن زیادہ ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے طلب اور رسد. جہاں پر دیگر چیزوں کی طلب اور رسد جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، تو ان جانوروں کی طلب اور رسد بھی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اگر ہم ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح عام افراد کی قوت خرید جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی 35-40 ہزار روپے کا ایک بکرا لیا جائے، تو بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیوں نہ کوئی 10 سے 15 اور 20 ہزار کے درمیان کسی بڑے جانور میں جو ہے وہ حصہ ڈال لیا جائے، جس وجہ سے چھوٹے جانور کی وہ ڈیمانڈ نہیں رہتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ نظر آتا ہے. چھوٹا جانور پہلے ہی مہنگا ہے، بڑا جانور بھی جو ہے وہ مہنگا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت یہ ہے کہ رش ہے، چاند جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آیا، تو جو ہی چاند نظر آئے گا تو اس سے منڈیاں جو ہیں وہ فلی فنکشنل ہونا شروع ہو جائیں گی.
چونکہ بہت سے ایسے گھرانے موجود ہوتے ہیں جن کے گھر کے باہر بھی سپیس نہیں ہوتی کہ جانور کو ایک روز بھی گھر کے اندر یا باہر رکھا جائے، تو بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 8 ذی الحج یا 9 ذی الحج کو جا کے جانور خریدا جائے تاکہ 10 ذی الحج کو جو ہے وہ قربانی ہو جائے۔ کچھ لوگوں کے پاس سپیس ہوتی ہے، وہ کوئی 8-10 دن پہلے بھی خریداری کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت منڈیوں میں کوئی بہاؤ تاؤ نہیں ہو رہا، منڈیاں جو ہیں بھی بڑی ٹھنڈی نظر آ رہی ہیں، قیمتیں ضرور تیز ہیں۔ بہت سارے افراد جو کہ ونڈو شاپنگ کے لیے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں وہ ضرور ریٹ لیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس بار محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ پچھلے دنوں میں بھی ہم نے چھوٹی عید پہ بھی دیکھا کہ گوشت خاصا مہنگا تھا اور ضلع انتظامیہ مارکیٹ میں آئی، اس وقت ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کچھ نہیں کرے گی کیونکہ یہ اس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ذمہ داری میں نہیں ہے۔ لیکن ذمہ داری میں نہ بھی ہو مرزا صاحب، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایس او پی نہیں پورے پاکستان میں بنایا گیا؟ جو بھی آئے جتنے کا چاہے اپنا جانور بیچ دے، مطلب ایک ایس او پیز طے ہونے چاہیے کہ ان کے سال کی لاگت اتنی آئی ہے، اتنے تک کا پر کے جی کے حساب سے آپ بیچیں، جتنا وزنی بکرا ہوگا اتنا خرید لے۔ اب چھوٹے چھوٹے بکروں کا لاکھ روپیہ اگر یہ ہے، لیکن میں پھر یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انتظامیہ یا حکومت کا کسی قسم کا کوئی ایس او پی نہیں ہے، یہ طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس بکرے کا یعنی یہ اوپن مافیا ہے، اوپن مافیا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کے قریب جاتے ہوئے پرائسز اور بڑھ جائیں گے۔ اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ 7 اور 8 ذی الحج تک مارکیٹس جو ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تیز سلو ہو جائیں، لیکن 9 ذی الحج چونکہ آخری دن ہوتا ہے، کئی ایک بار یہ ہوتا ہے کہ سے جانور بڑی منڈیوں میں چلے جاتے ہیں، مثلا فیصل آباد کی کئی منڈیوں سے جانور جو ہیں وہ لاہور کی منڈیوں میں شفٹ ہوں گے، اسلام آباد کی منڈیوں میں شفٹ ہوں گے، جس وجہ سے یہاں پر بحران پیدا ہوگا اور جانور بڑھ جائیں گے، اور اگر یہ جانور یہاں پہ رات 8 ذی الحج کو وہاں پہ نہیں لے جائے جاتے تو پھر یہاں پہ جانور زیادہ رہ جائے گا اور وہاں پہ کم ہوگا۔ تو یہ کئی ایک بار دیکھا ہے کہ کئی ایک بار منڈیاں جو ہیں وہ فوری نیچے آتی ہیں ایک آخری دن، اور کئی ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آخری دن منڈیاں وہ آسمان سے چھو رہی ہوتی ہیں اور ریٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ اسی دن ڈے ٹو ڈے ریٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ریٹس کے حوالے سے کافی۔ اس پہ ٹیکس ہوتا ہے کوئی مرزا صاحب؟ کچھ منڈیوں میں جو کہ ماڈل کیٹل مارکیٹ ہے وہاں پر ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ جتنے کا آپ نے جانور سیل کیا ہے، بیوپاری جو ہے اس کا کچھ پرسنٹ جو ہے وہ انتظامیہ کو وہاں پہ پے کرے گا کیونکہ اس نے انتظامیہ کی سروسز جو ہیں وہ اویل کی ہیں، تو وہاں پر کچھ ٹیکس ہے۔ کچھ لوکل گورنمنٹ پرسنٹیج بھی ہے اس ٹیکس یہ پرسنٹیج بھی ہے، اس کو میں ڈگ آؤٹ کر رہا ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہے، یہ خبر بھی بنے گی اس لیے میں یہاں پہ بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ تو لیکن اگر ہم مجموعی طور پر بریکنگ نیوز سٹوری ہاں یہ بالکل اس کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں ابھی۔ اچھا دوسرا یہ ہے حنان کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو تو وہاں پر سہولیات ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ سہولیات ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے کل ہی وزٹ کیا تو وہاں پر ایک جانور مرا ہوا دیکھا اور جب ان کے بیپاری سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ رات سے ہی بیمار تھا، اور جب ہم نے رات کے وقت وہاں سے ڈاکٹر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو فیصل آباد کی ماڈل کیٹل مارکیٹ جو کہ تقریباً 33 کروڑ روپے کی لاگت سے سابق دور حکومت میں بنی تھی، وہاں پر ایک لمبا چوڑا شفا خانہ یا ڈسپینسری بھی موجود ہے جانوروں کی، وہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھے اور جس وجہ سے اس جانور کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس سے یہ ہمیں محسوس ہوا کہ اگر ماڈل کیٹل مارکیٹ میں جو شفا خانہ حیوانات ہے وہ فنکشنل نہیں ہے تو فیصل آباد کی جو دیگر 11 منڈیاں ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہوگی۔ ہم نے وہاں پر جا کے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری حصوں میں جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، اور وہاں پر جو آنے والے افراد ہیں وہ بیچارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی کہیں سے مل جائے، بیپاریوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں سے پانی ملے گا، لیکن وہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کرونا ایس او پیز کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا، اور اب آہستہ آہستہ کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ایک بار پھر، لیکن وہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کرونا ایس او پیز بھی جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بیپاری جو ہیں وہ تو ماسک نہیں لگا رہے، وہاں پر کہ انتظامیہ کے جو افراد موجود ہیں ان کی جانب سے بھی ماسک نہ لگانے کی جو کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ اس کے علاوہ کانگو وائرس ہے اور وہ جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی ویکسینیشن اور اس کی سکریننگ کے حوالے سے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سکریننگ کی جائے گی تاکہ کانگو وائرس جو ہے وہ شہر میں نہ آ سکے اور منڈیوں کو متاثر نہ کر سکے، لیکن ہمیں آن گراؤنڈ یہ بھی نظر آیا کہ کانگو وائرس کے حوالے سے بھی انتظامیہ کی جانب سے جس طرح کی ان ہائیجینک کنڈیشنز کی آپ بات کریں، یعنی کہ منڈیوں کے اندر کیا وہاں پہ کانگو وائرس جس کی آپ بات کریں اس کا زیادہ
खदशा हो जाता है? जी, खदशा है। उसकी वजह यह है कि ये जानवर का वायरस है, जिस तरह इंसान का कोरोना वायरस है, जानवर का कांगो वायरस है। तो कोशिश ये होती है कि अगर किसी जानवर में ऐसी तशखीस होती है तो उसको अलग कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसी स्क्रीनिंग हमें नजर नहीं आई इंतजामिया की जानिब से। ताहम दावा किया गया, साहब मेरे सुनने में तो आया था ये कांगो वायरस का कैरियर होता है जानवर, उसको सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम्स ये टिक होती है जो खास तौर पे इंसानों को लगता है जानवरों से। तो किस तरह से वो जज करते हैं कि सिम्टम्स इसमें आ गए? असल में ये वो जो आपने बताया टिक है, ये नॉर्मली हमें बालों के अंदर वो मिलते हैं और वो ना सिर्फ जानवर के लिए नुकसानदेह है, इंसानों के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है। लेकिन इंतजामिया ने ये दावा ज़रूर किया है कि जितने भी शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो मौजूद है। शदीद गर्मी में हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, चूँकि हमने कल खानुआना और इसके अलावा रोशन वाली जो झाल थी वहाँ पे बाईपास पे हमने दोनों पॉइंट्स देखे, हमें कुछ भी ऐसा वहाँ पे नज़र नहीं आया कि जानवरों की स्क्रीनिंग का अमल जो है या इंसानों की कोरोना वायरस के हवाले से स्क्रीनिंग का अमल जो है वो जारी है। क्योंकि अब इंटरेक्शन जिस तरह बढ़ रहा है, आप एक लम्हे के लिए महसूस करें कि जिन शहरों में इंटरेक्शन ज़्यादा था वहाँ पर कोरोना वायरस की वबा ज़्यादा थी। अब फैसलाबाद के अंदर जो व्यापारी आए हुए हैं उनका ताल्लुक सक्खर से है, भक्कर से है, लैया से है, सादकाबाद से है, रहीम यार खान से है और इसी तरह की वो तहसीलें जो कि हमारे एज पे आती हैं और वहाँ से सुबह सिंध जो है उसका आगाज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वेरिएशंस आई हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर से उठ के आए हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा है, कांगो वायरस भी जो है उसका भी इम्कान है, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड वहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि इंतज़ामिया या इससे अलाइन डिपार्टमेंट जो है वो इस हद तक मुतहर्रक हों। गवर्नमेंट बेस्ड कैटल मार्केट्स भी कोई हैं ऐसी जहाँ पे कोई फी किलो के हिसाब से रेट फिक्स किया गया हो? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी सतह पे रेट जो है वो फिक्स नहीं कर रही। गवर्नमेंट सिर्फ प्रोवाइड कर रही है आपको एक प्लेटफॉर्म जहां पे एक बंदा जानवर लेके आएगा, दूसरा खरीदार होगा, उनका रेट आपसी तय होता है तो ठीक है, नहीं भी तय होता तो गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से भी बात की कि गुज़िश्ता साल ऐसा हुआ था क्योंकि कोरोना वायरस पीक पे था तो ऑनलाइन कुर्बानी की कुछ इदारों की जानिब से जो थी वो इंट्रोडक्शन करवाया गया उसका कि भाई आप हमें पैसे दें, हम आपकी ऑनलाइन कुर्बानी जो है वो करवा दें। उसमें भी कई 2 नंबरियां जो थी वो रिपोर्ट हुई। इंतजामिया से हमने ये सवाल पूछा कि भाई आप इस हवाले से को मॉनिटर कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हमने कुछ ऐसा नहीं किया, इस बार भी ऐसा कोई प्लान नहीं, जिसका मतलब यह है कि अगर कुछ इदारे ऑनलाइन कुर्बानी कर रहे हैं तो वो अफराद जो कि ऑनलाइन कुर्बानी की फैसिलिटी ले रहे हैं वो इस बात को ज़रूर इंश्योर कर लें कि क्या वहाँ पर कुर्बानी हो भी रही है, क्या जिसकी आप अदायगी कर रहे हैं वो इस कैपेसिटी में, इस कैपेबिलिटी में जानवर है कि नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज रेगुलेटेड नहीं है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के जानवरों के हवाले से, हेल्थ जानवरों की एक बहुत बड़ा इशू होता है। जानवर को एक दफ़ा घर ले आया जाए तो कई दफ़ा पता चलता है कि जानवर बीमार है, 1-2 दिन तो वो सही रहता है लेकिन तीसरे-चौथे दिन पर वो बीमार होता हुआ नजर आता है। ऐसी इसकी क्या वजह है? क्या उनकी खुराक में कुछ ऐड किया जाता है? कई दफ़ा इवन अगर आपने एक हेल्दी जानवर खरीदा है, यानी कि एक सर्टन वजन का जानवर आप खरीद कर लाएं, लेकिन एक दफ़ा घर आने के बाद आपको अगले कुछ दिनों के अंदर वो वजन जो है वो लूज होता हुआ नजर आता है, इसके पीछे क्या वजह? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हमें आइडिया नहीं होता कि जिससे हमने जानवर खरीदा है उसको खुराक क्या दे रहा था, और हमें जो मुयस्सर होती है वहाँ पे खुराक हम उसको वो देना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि या तो वो जानवर खुराक ले नहीं रहा, दूसरा ये होता है कि जितना पानी उन्होंने पिलाया होता है जानवर फरोख्त करने से पहले हम उतना पानी भी उसको मुयस्सर नहीं कर रहे होते। वजन की ये 2 वजूहत। बीमारी की ये वजह है कि कुछ जानवर शुमाली इलाका जात से भी लाए जाते हैं, ठंडे इलाकों से भी लाए जाते हैं। इस वक्त चूंकि फैसलाबाद का टेम्परेचर खासा हाई है तो टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से भी इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा ये वजह है कि जानवर नॉर्मली उन इलाकों से होते हैं जो कच्ची मिट्टी के ऊपर रहना जो है वो उनकी आदत होती है, लेकिन जब हम मार्बल पे या फर्श के ऊपर उन्हें लाके बांधते हैं तो उससे भी महसूस होता है कि चूंकि ज़मीन जो है, मिट्टी जो है वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन फर्श जो है वो वबाई अमराज की एक वजह बन सकती है। तो ज़रूरी है कि जिस जगह पे जानवर बांधा जाए उसको डेली वॉश आउट किया जाए और वहाँ पर आप फिनाइल या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो छिड़के। डॉक्टरों के हवाले से भी बात की कि वहाँ पे किसी भी मंडी में मौजूद नहीं थी सहूलियात वेटनरी डॉक्टर की,
اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا آگے آتے ہوئے اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے، ایک دفعہ آپ اس کو خرید چکے ہیں، گھر لے کے جا چکے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو ویٹنری ڈاکٹر کہاں پر ملیں گے فیصلہ آباد؟ پچھلی بار ایسا ہوا تھا کہ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے گھر تک کی فری سہولت جو تھی وہ دی گئی تھی، اور رابطہ نمبر بھی دیا گیا تھا کہ اگر کہیں پر کچھ ایسے مسائل ہیں تو ضلع انتظامیہ اس کو سپروائز کرتے ہوئے لائف سٹاک کے ذریعے جو تھی وہ جانوروں کی دیکھ بھال کو یقینی بنا رہے تھے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار بھی کچھ ایسا سسٹم جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شروع کیا جائے گا جس میں آپ ٹول فری نمبر کے اوپر رابطہ کریں گے، اور وہ جو ڈاکٹر ہے ویٹرنری ڈاکٹر وہ آپ کے گھر آ کے آپ کا جانور جو ہے کہا تو وہ یہ بھی چیک جا کر رہا تھا کہ کانگو وائرس کے لیے اسپیشلی آپ کو اس طرح کی ٹیمز، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس حوالے سے بات چیت کی تھی کہ آپ کو گھر پہ سروسز دی جائیں گی، اگر آپ کا جانور بیمار ہے گھر پہ ٹیم آئے گی آ کے وہ خود جانور کو دیکھے گی، ایسا کچھ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ مطلب امپلیمنٹیشن میں یہ بات سچ نہیں ہے؟ اصل میں اب ایک ایشو یہ ہے کہ اگر فیصل آباد میں 10 لاکھ گھر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر گھر کو وہ مختصر عملہ جو ہے وہ وزٹ نہیں کر پائے گا۔ تو اگر ایسا ہے تو بہت سی جگہوں پر تو نہیں، لیکن فیصل آباد میں سٹی کی سطح پر بھی اور جو ارد گرد چھوٹی تحصیلیں ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، وہاں پر ویٹرنری ہاسپٹلز موجود ہیں، وہاں پہ رجوع ضرور کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو سہولیات میسر نہیں تو سٹی 41 کا پلیٹ فارم جو ہے میں سمجھتا ہوں شہری کے لیے وہاں پر موجود ہے، تو ضرور ہم سے رجوع کریں۔ لیکن کوشش اس بار کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی وہاں پر یقینی ہو، اور اگر کوئی جانور لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورے ایک سال کے اندر ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں محکمہ لائف سٹاک کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اگر 10 لاکھ گھرانے موجود ہیں اور 5 لاکھ گھرانے بھی قربانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب 5 لاکھ جانور جو ہے فیصل آباد کے مختلف کونوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مرزا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جتنی منڈیاں لگائی گئی ہیں ان میں جو پارکنگ کا انتظام ہے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد یہ سوال جو ہے وہ آپ سے تھرو کروں گا۔ تو یہاں پہ ایک جناب چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مرزا صاحب، پارکنگ کے حوالے سے میں بریک پہ جانے سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ کتنے پوائنٹس بنائیں گے، اور جو پارکنگ لگائی گئی ہے کیا یہاں پہ فری آف کاسٹ پارکنگ ہوگی؟ کیونکہ ہر دفعہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں اور وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہاں پہ جاتے ہیں کوئی علم نہیں۔ حنان، جو مستقل پوائنٹ ہیں جن میں میں نے بتایا کہ منڈی ہے نیامو آنا کی، اس کے علاوہ جو پارکنگ ہے وہ فری ہے۔ ہاں، اگر کہیں پر کوئی چارج کر رہا ہے تو وہ ضرور انتظامیہ کے ساتھ جو شکایت نمبر ہے اس کے اوپر رجوع کرے، تاکہ یہ شکایت جو ہے یہ ترجیحی بنیادوں پر حل کی جائے، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ کے ایشو پہ نہ صرف جو الائڈ ہاسپٹل ہے اس کا مسئلہ حل کیا گیا، ڈی ایچ کیو کا مسئلہ حل کیا گیا، اور جہاں جہاں پر بھی ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے تھے ان کو ضرور جو ہے وہ گردن سے دبوچا گیا۔ اچھا، لیکن کیٹل مارکیٹ کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ پارکنگ فیس لی جا رہی ہے۔ جو بھی گاڑیاں مارکیٹ کی حدود میں داخل ہوتی ہیں چار دیواری کے اندر، ان سے جو ہے وہ پیسے ضرور لیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ انتظامیہ کی سطح پر اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اس کی جو انٹری فیس ہے وہ کیوں رکھی گئی ہے، اور وہ کون چارج کر رہا ہے، اور وہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ اس سے پیسے چارج کر رہی ہے۔ اچھا، ہر دفعہ اس کا ٹھیکہ کیوں نہیں کروایا جاتا؟ اگر ٹھیکہ کروا دیا جائے نیلامی سے، انتظامیہ کو لاکھوں روپے کی بچت ہوگی اور وہ عوام کی فلاح کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 11 پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ تحصیلوں، اور وہاں پر یا تو پارکنگ جو کمپنی ہے اس کی جانب سے فری سروسز دی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ کئی ایک منڈیوں پہ رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ الگ سے چھوٹی سی پارکنگ بنا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی ایک بار یہ شکایت موصول ہوتی ہیں کہ فری پارکنگ ہے، لیکن فیصل آباد پارکنگ کے کچھ وہ جو ملازمین ہیں وہ تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی 10 روپے تھوڑے سے کرتے کرتے بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ جو ماڈل کیٹل مارکیٹ ہے اس کی نیلامی جو ہے وہ جس بندے نے بھی اس کا ٹھیکہ لیا ہے پوری منڈی کا، اس کی جانب سے جو ہے وہاں پر اس کے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے،
اور ہم اس کو ضرور چیک بھی کریں گے اور اس بات کو بھی چیک کریں گے کہ کیا ایسے ہوتا ہے نا. ایسا ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم میں گیا تھا منڈی میں, میرے ساتھ بھی ہوا, مطلب اچانک اگر چاند رات پہ جائیں 100 روپیہ گاڑی کا چارج ہوتا ہے, ویسے 50 روپے, کسی منڈی میں 30 روپے, تو یہ ایک الگ سے ٹیکس ہوتا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ حنان وہاں پہ کوئی الگ سے پارکنگ ایریا بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ کو انٹری فیس دینی پڑنے ہے, اور کچھ اوپن ایئر میں بھی ہے نا, جیسے امی پور بنگلے والی اوپن ایئر کے اندر ہے مارکیٹ, تو وہ جس کا قلعہ اس نے پارکنگ کے طور پہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ جب بھی کہیں پہ ایسا کوئی میلہ ٹھیلا ہو یا کچھ گیدرنگ ہو تو پیسے اکٹھے کرنے والے افراد جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس مسئلے کو انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اگر کسی نے جانور نہیں بھی خریدنا اور وہ ونڈو شاپنگ کے لیے پہلے دن پہنچ آیا تو وہ بیچارہ 50 روپے فیس دینے کے بعد وہاں سے. ڈی جی پی ایچ اے اور چیئرمین پی ایچ اے کے درمیان کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے آج کل, کیا چکر کیا ہے, اندرونی معاملہ کیا ہے وہ بتائیں. اندرونی معاملہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سرکاری محکموں میں مسائل کیا ہوتے ہیں, اور معذرت سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری دفتروں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیسے کا ہے اور پاور کا ہے. کسی کی پاور اگر متاثر ہو رہی ہے تو وہ لڑتا ہے, اور اگر کسی کی آمدن اگر متاثر ہو رہی ہے تو وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر کچھ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ڈی جی پی ایچ اے کی جانب سے 1 سال کا ٹھیکہ کرنے کی بجائے جو ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ 2 سال کا ٹھیکہ کیا گیا, اور اس معاملے کے اوپر چیئرمین جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بائی لاز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی, اور آپ 1 سال کا بھی جو ٹھیکہ ہے وہ اگر سنگل بڈر ہے, ایک ہی بندہ نیلامی میں آیا ہے, تو آپ کس بنیاد پہ کر سکتی ہیں اس کا ٹھیکہ؟ دوبارہ اشتہار دیا جائے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم پچھلے 2 سال کو دیکھیں تو 2 سے 3 سال کے درمیان پی ایچ اے نے کوئی 2 بار جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پی ایچ اے کے اندر اور باہر کچھ ایسے مافیاز بیٹھے ہیں کہ جو کہ نہیں چاہتے کہ پی ایچ اے کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ آؤٹ سورس ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایچ اے کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے افراد اور کچھ سیاسی شخصیات جو ہوتی ہیں انہوں نے مختلف جگہوں سے فیورز کسی کو دینی ہے, کسی سے فیور لینی ہے اور جیب بھی گرم کرنی ہوتی ہے. لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ چیئرمین جو ہیں وہ خود سامنے آئے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی جسے لیٹر بازی کہا جاتا ہے وہ بھی چل رہی ہے. سب سے پہلے تو جو فیصل آباد کے سیاسی لوگ ہیں, آسماء اعجاز سیما صاحبہ تو بڑی باتیں کرتی ہیں کہ بائی لاز کے خلاف نہیں چلنا, پورے رولز اینڈ ریگولیشن, تو یہ کام کس طرح سے کر لیا, سمجھ سے باہر ہے. اچھا, جب میڈم سے بات کرنے, آسماء اعجاز سے بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بائی لاز میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ وہ 1 سال کا ٹھیکہ جو ہے وہ بغیر کسی دوسرے بڈر کے, اگر سنگل بڈر بھی آ گیا ہے تو ہم اسے کر سکتے ہیں. لیکن اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹھیکہ 1 سال کا نہیں ہوا, ٹھیکہ 2 سال کا ہوا ہے, اور وہ 10% انکریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے سال کا ٹھیکہ ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سال 19 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے تو اگلے سال جو ہے اس میں آلموسٹ 2 کروڑ 90 لاکھ روپے 2 کروڑ کے قریب مزید ایڈ ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 21 کروڑ روپے میں ٹھیکہ دوسرے سال کا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھیں, کورونا کی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو یہ ٹھیکہ بہت اچھا گیا ہے. لیکن اگر ہم پچھلے چند سالوں کی ایوریج دیکھیں تو پی ایچ اے عام دنوں میں بھی 22 سے 24 کروڑ کے درمیان آمدن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیکہ اچھا تو تب جاتا, مطلب مختلف اخبارات میں چینلز پہ تشہیر کرتے, تشہیر ہوتی, کوئی 2-4 لاکھ روپیہ مرزا صاحب اس پہ خرچہ بھی آ جاتا نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ایچ اے کو کتنے بڈرز ملتے جو کہ کروڑوں میں مزید بڑھ جاتے, 25 کروڑ 30 کروڑ تک کام جا سکتا تھا. لیکن اس طرح سے نہیں لے جایا جا رہا, یہ چپکے سے کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا, اب یہ اس کے بارے وہ کیا کہتے ہیں, ڈاکومنٹیشن پوری کر لی جاتی ہے کہ آپ کچھ چھوٹے چھوٹے اخبارات میں اس کا اشتہار دیں اور اپنی کاغذی کارروائی پوری کر لیں. اور وہ اخبارات جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. لیکن دلچسپ اب بات یہ ہے کہ یہ لڑائی یہاں تک نہیں ہے, یہ اعلیٰ حکام تک جا چکی ہے. فیصل آباد کے جو سیاسی جو ہیں وہ نمائندگان ہیں ان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ فیصل آباد کے کئی افسران کو ہٹا دیا جائے. لیکن اب افسران بھی تگڑے ہیں, وہ بھی آخر کسی وجہ کے بغیر نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں پہ افسران کی جانب سے جو ہیں وہ کوششیں جو ہیں وہ مختلف طرح کی جا رہی ہیں اپنی سیٹیں بچانے کے لیے. یہ بات لیکن یہ جو کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب ہمیں ہلنے نہیں دیا جا رہا ان بیوروکریٹس کی وجہ سے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ہلنے نہیں دیا جا رہا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں یہ ایم ڈی واسا والا بھی معاملہ جو تھا وہ سامنے آیا کہ فیصل آباد کے 4 بڑے جو اراکین اسمبلی ہیں, ساتھ میں ان کے کوئی وزراء بھی تھے,
انہوں نے فیصل آباد شہر کے ایک اعلیٰ افسر سے ملاقات کی, بھرپور بات کی اور ان کو بتایا کہ بھائی جان ایم ڈی واسا ہماری نہیں مان رہے. اور اچھا یہ بھی بتائیے گا مرزا صاحب, اے سی سٹی کا تبادلہ, اے سی صدر کا تبادلہ عمر مقبول کا رک گیا, بڑا ٹریجک معاملہ ہے وہ بھی. مطلب پہلے تبادلہ ہوتا ہے, پھر جناب اے سی صاحب کی پاور تھی شاید, رک گئے, زین العابدین کو جڑا مولا سے ٹرانسفر کیا گیا, اس کی جگہ ایک اور لایا گیا اور 2 دن بعد پھر اسے ٹرانسفر کیا گیا. عمر مقبول نہیں اپنی جگہ سے ہی لے, کیا چکر جی یہ آپ سمجھ لیں کہ پھر بھائی کچھ تگڑے افسر بھی موجود ہیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیصل آباد میں افسر بہت تگڑے ہیں, اور جو بیچارے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, پاور تگڑی ہے, منترلا تگڑا ہے, کیا چکر کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اب اس کو کلیئر تو بالکل نہیں کروں گا کہ, لیکن ایک بات طے ہے, اگر کوئی یا کسی کا ترلا تگڑا ہے یا کسی کے پاس ڈنڈا ہاتھ میں تگڑا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ افسران جو ہیں وہ ہل نہیں رہے اپنی سیٹ سے, اور بہت سارے افسران ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے وہ قسمہ پرسی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے جو ہم نے دیکھی تھی کہ فیصل آباد میں بیچارے سارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بزدار ہیں بیچارے, جن کو کچھ نہیں پتا بیچاروں کو چل رہا, اور کئی افسران بھی جو ہیں وہ ہمیں بزدار ہی نظر آتے ہیں. اچھا 1-2 تگڑے ہیں ایم پی ایم این ایس, لیکن ان کے اوپر تگڑا حکام نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کی برتری ختم ہو رہی ہے. یقین کریں میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ بیچارے کچھ تو بڑے کمزور ہیں, لیکن کچھ ایسے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹیرین, میں یہ سمجھتا ہوں پالیٹکس کے بارے میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اب عید بھی آ رہی ہے, تو آئی تھنک ایک سبجیکٹ میرے دماغ میں آ رہا ہے واسا کے حوالے سے اسپیشلی. کیا انتظامات ہوں گے, کیا کوئی پلاننگ انہوں نے ابھی سے کی ہوئی ہے کہ عید پر کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا؟ باقی سال تو ہم لوگ برداشت کرتے ہی ہیں ساری چیزیں, کیا عید کے اوپر بھی چیزیں ویسی رہیں گی یا انٹرنل پالیٹکس کے اندر یہ مسئلہ بھی ایسے ہی گھوم جائے گا؟ 12 جولائی سے توقع ہے کہ بارشیں ہوں گی فیصل آباد میں, اور یہ 1 ویک جو ہے وہ بارش لے جائے گا, جس میں فیصل آباد میں یہ پتہ چل جائے گا کہ واسا کے انتظامات کیسے ہیں. پچھلے کئی سالوں کی روٹین یہ رہی ہے, اور ہم خبر بھی چلا رہے ہوتے ہیں کہ واسا کے تمام تر انتظامات ایک بارش سے بہ گئے. تو اس سال اللہ کی رحمت ہے واسا کے اوپر کہ بارشیں نہیں ہوئیں, اور ابھی بھی کوئی لمبا جو ہمیں سسٹم نظر نہیں آ رہا کہ بارشیں ہوں گی, قریب جاتے جا رہے ہیں. لیکن اگر بارشیں ہوتی ہیں فیصل آباد میں تو کچھ جگہوں پر انتظامات بہتر ہیں, جس میں اقبال اسٹیڈیم کے سامنے پانی نہیں رکے گا, کم ہوگا پانی, کیونکہ وہاں پر جو ایک آفیسر ہے وہ بڑے ذمہ دار آفیسر ہیں, اور وہ بڑی ذمہ داری سے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن نہ رکنے والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی مرزا صاحب, تھوڑی سی زیادہ بارش ہونے دے, جتنا مرضی تگڑا انتظام انہوں نے کیا رکے گا ضرور. اگلی بات میں بتاتا ہوں, میں اگلی بات فاطمہ بتاتا ہوں. ہم جب فیلڈ میں ہوتے ہیں اور سارے لوگ بیچارے فیلڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واسا کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, واسا کا عملہ جو ہے وہ باہر کھڑا ہے, بارش کا پانی نکالا جا رہا ہے, لیکن یقین کریں کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, سارا ڈرامہ ہے. اچھا اب آپ فرض کریں ایک ڈمپر کھڑا ہے کسی علاقے میں, اس نے کون سا پانی بیچارے نے اکٹھا کرنا ہے, ڈمپر پانی لے کے جا. سکر مشین کھڑی ہے تو اس نے کتنا پانی وہاں سے سک کر کے شہر سے باہر لے جانا ہے. یہ سارا جو ہے وہ شہریوں کو ایک فلم دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے جتنا پانی شہر سے نکل رہا ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے, اور واسا حکام زیادہ تر علاقوں میں کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں سے پانی نکلے گا. پانی وہاں پہ کھڑا رہے گا مہینوں در مہینے, اسپیشلی مونسون کا سیزن اگلے 3 مہینے, عید بھی اسی سیزن کے اندر آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عید کے ارد گرد ہمیں بارشیں دیکھنے کو ملے. اگلے ہفتے میں بھی بارش کی فورکاسٹ کی جا رہی ہے, یعنی 3 کنٹینیوس دن بارشیں ہوں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ عید سے پہلے ہی جو ہے ہمیں سڑکیں بھری ہوئی آنا نظر بالکل. یہ ہمارے جو ہمارے سامنے روڈ ہے ملت چوک ہے, وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسلام نگر بیچارہ سارا ڈوب جاتا ہے, بلال گنج میں پانی ملت چوک بھی ہو جاتا ہے, ملت چوک میں بھی پانی ہوتا ہے, بس آپ نے ادھر سے نہیں آنا جس دن بارش ہو. مرزا صاحب یہ دیکھ لیں کہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں کہ ڈمپر کھڑا ہوتا ہے یا گاڑیاں کھڑی ہوتی, کوئی کر نہیں رہا ہوتا کچھ کسی ادارے کے لیے. یہ اصل میں ہمارا ایسا فارمیٹ نہیں ہے, ورنہ ہم بارش کے بعد کا جو مارننگ شو ہے وہاں سے کر کے دکھائیں آپ کو کہ وہ کیا رہا ہوتا ہے. سارا سسٹم گریوٹی پہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا مرزا صاحب کیا کہیں گے, انتظامیہ میں جو رد و بدل ہوتا ہے بعض اوقات اگر کسی کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل انفلوئنس کو بھی یوز کرتا ہے, جیسے اے سی صدر عمر مقبول کا ہوا تھا, سننے میں آیا تھا کچھ لوگوں کو لاہور بھی بھیجا انہوں نے رکوانے کے لیے. کتنی صداقت ہوتی ہے اس میں؟ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ کسی کے لیے کچھ فیزیبل ہے, لیکن میری بات یہ سمجھ سے باہر ہے کہ عمر مقبول صاحب کو صدر کے علاقے سے اتنا پیار کیوں ہے, حالانکہ صدر کے علاقے میں کچھ نہیں ہے. چلے سٹی میں کوئی بندہ بیٹھا ہے اور کیوں کچھ نہیں ہے, بڑا کچھ ہے جناب. وہ اگر تبادلہ کرواتا رکوا لیتے ہیں کوئی اگر سٹی کے لوگ ہیں, حالانکہ جس جگہ ان کا ٹرانسفر ہوا تھا نا
وہ بڑا رچ ہے ہر حوالے سے، کیونکہ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ جڑامالہ کے اندر ہے، صدر کے اندر انڈسٹری بھی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا شاید یہاں پہ دل لیکن لگ جو گیا بھی ہے عمر مقبول کی قابلیت پہ بھی شک نہیں کیا جا نہیں، یہ بات ہے۔ ویری جینٹل مین پرسن، اور کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے عمر مقبول نے اے سی سٹی نے اور ڈی سی صاحب نے کام کیا، یہ بڑا قابل تعریف ہے۔ لیکن کھٹ پٹ کی جب بات آتی ہے تو میں پھر ڈی جی پی ایچ اے اور چیئرمین پی ایچ اے کی طرف جانا چاہوں گا۔ ابھی پلڑا کس کا بھاری جا رہا ہے؟ ابھی کسی کا پلڑا بھاری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تو ہے کہ فیصل آباد میں اراکین اسمبلی بزدار ہیں، یعنی ٹھیکہ ہو گیا 2 سال کا؟ ٹھیکہ ہو چکا ہے، او مائی گاڈ، اور یہ ہوگا بھی، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی۔ تاہم اس کے اوپر وائس چیئرمین کی جانب سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ڈی جی کو ممکنہ طور پر ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ ویسے اگر آسمہ اعجاز صاحبہ اتنی کلیئر ہیں اس معاملے کے اندر تو انہیں دعوت دینا ذرا مارننگ شو کے لیے، آپ بھی بیٹھیں ساتھ، کچھ سوالات آپ کریں کچھ ہم کریں اس حوالے سے، تاکہ آڈینس کو کلیئر ہو۔ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ آئیں، لیکن ان کی انجری ہے، ان کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تو ابھی کچھ دن ضرور دیں۔ لفٹ ہے ہمارے پاس، انہیں بتائیے گا، ویسے اگر وہ آنا چاہیں تو لازمی طور پہ انہیں شو میں مدعو کریے تو گا۔ آپ حنان صاحب انہیں لائیو یہاں پہ انوائٹ کر لیں۔ جی آسمہ اعجاز چیمہ صاحبہ، ہم آپ کو لازمی طور پہ انوائٹ کر رہے ہیں، یہ ایشو بڑا ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے، اور اب سوشل میڈیا پہ بھی مرزا صاحب کافی حد تک یہ تو کیا ہی اچھا ہو کہ چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوں اور آسمہ اعجاز بھی بیٹھی ہوں، اور وارث صاحب ان کو بلا لیں گے، ہم لازمی طور پہ بلائیں گے اور آئیں گے بھی جناب۔ اگر آپ آڈینس کے سامنے یہ چیزیں کلیئر کریں گے تو یقین جانیے آپ کو فیصل آباد کی ہسٹری میں ایک ایماندار افسر کے طور پہ گنا جائے گا، ابھی بھی گنا جاتا ہے۔ ہم آپ کو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں کر رہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ان چیزوں کو کلیئر آؤٹ کیا جائے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی عوام کے لیے ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے آسمہ اعجاز چیمہ صاحبہ کو یا پھر وارث صاحب کو؟ نہیں، اس میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ادارے کا فائدہ کس سمت میں ہے، اس سمت میں چلنا چاہیے، ذاتی انا کو بالکل جو ہے وہ انڈرمائن کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ پی ایچ اے کے ساتھ ہمیشہ سے کچھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب یہاں پر یاور حسین صاحب تھے ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے، اس وقت جو چیئرمین تھے وہ خالد سعید صاحب تھے، تو ان کے مابین بھی جو تھے اس وجہ سے مسائل اور تو میں ہوتی رہی۔ اب یہ ان کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جب ڈائریکٹر جنرل عامر عزیز تھے جو کہ اس وقت اے ڈی جی ہیں ایف ڈی اے میں، اس وقت ڈاکٹر اسد معظم کے اور ان کے مابین اس طرح کا ہوا، اور الٹیمیٹ نقصان جو تھا وہ فیصل آباد کا ہوا اور ادارے کا ہوا۔ اور اگر یہ بھی نتیجہ جو ہے وہ اس معاملے کا نہیں نکلتا تو الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ پی ایچ اے کا ہوگا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر 2 یونینز موجود ہیں، ایک یونین جو ہے وہ چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہے، دوسری یونین جو ہے وہ آسمہ اعجاز صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس طرح اب جب ڈیوائیڈز پیدا ہوں گی نا تو اس کا مطلب ہے محکمہ سفر کرے گا، اور وہ تمام انرجیز جو کہ آسمہ اعجاز اور چیئرمین ادارے کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے اپنی انرجیز یوٹیلائز کر سکتے تھے، اور وہی خط جو لاہور کی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑنے میں جو ہے وہ صرف ہو رہے ہیں، وہ ادارے کی بہتری کے لیے ہو سکتے تھے۔ وہ یونینز جو کہ ورکر کی بہتری کے لیے کام کر سکتی تھی، شہر کو سرسبز و شاداب اور گرین لائل پور کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنی جو انرجی یوٹیلائز کر رہی تھی، بالکل اب وہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو چکی۔ اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا، زین العابدین کو جڑامالہ سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا چودھری علی اختر کے ساتھ کوئی ٹسل چل رہی تھی ان کی؟ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ فیصل آباد میں بھی 2 سیاسی گروہ رہے ہیں، جن میں سے ایک رانا ثناء اللہ جو ہے ان کا گروپ ہوتا ہے، دوسرا عابد شیر علی یا شیر علی گروپ، اور پی ٹی آئی میں بھی ہے۔ اچھا، اب وہاں پر بھی 2 گروپ ایسے ہی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی یہاں پہ ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسے ہی 2 گروپ موجود ہیں۔ مجھے آپ کی باتوں سے ایک چیز جو سمجھ رہی ہے وہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے بہت زیادہ ہے، کہیں پہ جیسے آپ نے کہا پاور جو ہے وہ زیادہ چلتی ہے، کنٹرول پاور کنیکشنز کس کے زیادہ، لیکن اس میں پبلک میرے خیال ہے اسپیشلی فیصل آباد کی پبلک بہت سفر کرتی ہے۔ پبلک ہی سفر کرتی ہے، ہوتا یہی ہوتا ہے، اور سمجھدار افسر ہوئی وہ ہوتا ہے کہ جو صبح ایک گھر پہ حاضری دے، شام کو وجہ کیا بنی زین العابدین کی تبدیلی کی؟ میں نے یہی بتایا نا، اب وہاں پہ 2 گھر موجود ہیں، ایک چودھری برادران کا ہے، دوسرا نواب شیر وزیر کا ہے۔ کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہٹایا گیا؟ کون سی بات کہی جاتی تھی یہ کرو یہ نہ کرو؟ نہیں، یہ ہم یہاں پہ اس کو اوپن ڈیبیٹ اس کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصل آباد میں بھی ایسے مسائل رہے ہیں۔ رمضان کامیاب پولیٹیشین کون ہوا جس کے کنیکشنز بہتر ہیں یا جس کا پبلک کے ساتھ کنیکشن بہتر؟ کامیاب پولیٹیشین وہ ہے جس کی ڈیلیوری بہتر ہے، جو پبلک کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتا ہے، اور کامیاب آفیسر بھی وہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت
اللہ کی فیصلہ آباد کے اوپر سمجھ لیں کہ عذاب ہی سمجھ لیں کہ افسران بھی بزدار ہیں اور جو یہاں پہ نمائندے ہیں وہ بھی بزدار ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں ہو رہا فیصلہ آباد میں. یہاں تک کہ افسران اپنی سیٹ بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پولیٹیشین ہیں وہ بھی اپنی بیچاری عزت بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یقین کریں جو فیصل آباد کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے شاید نون لیگ کے دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ کے دور میں فیصل آباد کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے, لیکن اس وقت آفیسر بھی اچھے تعینات کیے جاتے تھے اور یہاں سے جو پولیٹیشین تھے وہ بھی پالشڈ تھے, انہیں بھی پتا تھا کیا کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ نالائق لوگ اکٹھے ہو گئے سارے. صحیح, وہ آپ افسران کہہ لیں, لیکن چاہے وہ ہم ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگوں کی کیوں نہ بات کر لیں, کوئی بھی کام نہیں کر رہے. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ کوئی کام کیا ہی نہیں جا رہا, کسی بھی پارٹی سے کوئی منسلک ہو, تو یہ پھر پارٹی سے ریلیٹڈ تو نہ ہوا. کیا ایک کمپٹیشن ہے اپوزیشن کے بیچ میں اور جو گورننگ رولنگ پارٹی ہے؟ اس وقت فیصل آباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ لوگ تھے جو کہ عرصہ دراز سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, جنہیں نہیں پتا کہ دفتری کام جو ہے وہ کس طرح کروانا ہے. ان کی خواہشیں اور خوشیاں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میٹنگ وہ کنوین کریں, جو افسران ہیں انہیں بتائیں فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے اس میں؟ کیا اپوزیشن کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ اپوزیشن تو یہاں پہ ہے ہی نہیں, اور اپوزیشن کو چلیں جی اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. بہت شکریہ رمضان مرزا صاحب, بڑی زبردست گفتگو رہی. جلد انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور مزید اس گفتگو کو بڑھائیں گے. تو ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کی ڈریسنگ ہیئر اسٹائل زبردست ہونا چاہیے. میری ڈریسنگ ڈیتھ اسٹیونز بائی صاحب جی اس کی طرف سے کی گئی ہے, جبکہ ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اور فاطمہ نے بھی مجھے لگتا ہے اپنا سوٹ جو ہے وہ کافی حد تک چینج بلکہ پورا ہی چینج کر لیا فاطمہ آپ نے تو. ہاں نان, مطلب آئی تھنک چینج زندگی میں ضروری ہوتا ہے اور آنا چاہیے لازمی طور پہ, کیونکہ آج فرائیڈے ہے تو مجھے لگا کہ مجھے آج آؤٹ فٹس جو ہیں ڈفرینٹ ٹرائی کرنے چاہیے. اسی وجہ سے میں نے آج جو میری امی کا فیوریٹ ڈریس ہے وہ میں نے پہنا ہے ابھی. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کلرز بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں سمجھ کے لیے, اور بہت ضروری ہوتے ہیں کہ فریش کلرز آپ لوگ ٹرائی کرتے رہیں. لازمی طور پہ چینج تو ہونا ہی چاہیے, تو چینج تو ضروری ہے نا. چینج ضروری ہے, لیکن اب چلتے ہیں کچن میں کیونکہ ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ شیف یو کے تو موجود ہیں. کیسے ہیں شیف؟ السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میری جان کیا بنا رہے ہیں آج آپ؟ سر آج وائٹ رائس ہوں گے, وائٹ رائس چکن ہوگا سر. تو میرا خیال ہے میں ذرا انگریڈینٹ کی طرف چلوں جی بالکل, اور ون بائی ون آپ سے انگریڈینٹ پوچھوں گا کہ کیا کیا آج ڈالیں گے, کیا کیا بنائیں گے, کیا کیا کھلائیں گے. تو جناب آج کیا بنانے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو سر سحر کوکنگ آئل میں نے چکن فرائی کیا. سحر کوکنگ آئل میں فرائی کیا. جناب سحر کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت کو چار چاند لگے لیکن لذت بھرے کھانے بھی آپ کو مل سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے, جس کے اندر وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے. وٹامن اے کی بات کریں تو آپ کے ویژن, اور وٹامن ای کی بات کریں آپ کی اوور آل ہیلتھ, اور وٹامن ڈی کی بات کریں تو آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم ابزارپشن کے لیے انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور یہی نہیں جناب, آپ کے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگانے کے لیے اس میں خاص طور پہ ریفائن کیا جاتا ہے اسے, تاکہ جب ہائی ٹمپریچر پہ بھی آپ اپنے کھانے کو کوک کریں تو آپ کا کھانا جلے نہیں بلکہ لذت سے بھرپور ہو. تو بازار میں جب بھی جائیں سب سے پہلا آپ کا انتخاب ہونا چاہیے سحر کوکنگ آئل. تو جناب سحر کوکنگ آئل لائیں, کھانے کی لذت کو بڑھائیں, کھائیں, موجے اڑائیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ فرائی تو کر لیا چکن, آگے کیا کریں؟ جی اس کے بعد اسٹیم رائس ہمارے پاس 2 آرڈر, یعنی کہ 2 پلیٹ سر. اس کے بعد تھائی ہمارے پاس سوس ہے, ٹھیک ہے, جسے چائنیز سے تیار کیا جاتا ہے کھانا. اور ہمارے پاس منگولین سوس بنی ہوئی ہے سر. تو منگولین سوس خاص طور پہ منگولین چکن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ سوس ہوتی کیا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے سر؟ ٹماٹو پیسٹ ہوتا ہے اور وینیلا سنس ہوتا ہے اور ارکے گلاب ہوتا ہے. اور سب سے پہلے آپ کیا چیز ایڈ کریں گے؟ سب سے پہلے یہ گارلک پیسٹ میں نے بنایا, سحر کوکنگ آئل آپ نے ڈال دیا, شکریہ آپ کا. میں نے سوچا کہ میں آپ کا کام آسان کر دوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کام مل کے کرتے ہیں ہوگا گارلک پیسٹ کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہلکا سا باری باری سب کا ایک بار بتا دینا تاکہ 1 بائی 1 پھر ایڈ کرتے ہیں. گارلک پیسٹ ہوگا اس کا 1 چمچ. سحر کوکنگ آئل میں اس میں براؤن کریں, براؤن کے بعد ہائی چلی پیسٹ ½ ٹی اسپون ہوگا, یہ ½ ٹی اسپون ہوگا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بلیک پیپر ½ ٹی اسپون ہے اور وائٹ پیپر ½ ٹی اسپون ہے.
اور کریچ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون لگائیں گے. ٹھیک ہے. گولڈن چکن تھوڑا اسپائسی ہوتا ہے. اور چکن پاؤڈر ہاف ٹی اسپون ہوگا. اور یہ جو چکن پاؤڈر ہے آپ چکن کے اوپر لگائیں گے یا نہیں, یہ اس کی گریوی کے اندر ڈالیں گے. گریوی بنا کے اس کے بعد ہمارے پاس جو ویجیٹیبل کٹنگ کی ہوئی ہے اسی سوس میں ہم اس کو بنائیں گے. بنانے کے بعد اس کو سیپریٹ ہوگا. ہمارے جو اسٹیم رائس ہے ہم اس کو سیپریٹ ٹیسٹ لگائیں گے. اور سحر کوکنگ آئل کے اندر آپ سب سے پہلے 1 چمچ ایڈ کریں گے اف آئی ایم کریکٹ. جی اچھا صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد کریں پھر یس بیکاز آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے لائف کا, اور ہیلدی کھانا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں آپ کو لو کیلوریز بھی ملے اور جس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت اور امیونٹی بھی اچھی رہے. اینڈ آف کورس شیف یو کے جو ہیں وہ ہمیشہ وہی پروڈکٹس کا انتخاب کرتے ہیں ہمارے چکن کے لیے, کچن کے لیے, جو کہ لازمی طور پہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہت اچھے ہوتے ہیں. ویسے کھانا اور گانا فاطمہ دونوں ہی آپ کا موڈ خوشگوار حنان, میں چاہتی ہوں کہ شیف یو کے ساتھ ساتھ نا ہماری آڈینس کو بتاتے بھی جائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ ہم نے تھائی پیسٹ ڈالا, اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے. کوک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو ویجیٹیبل ہے اس کو ہم ڈالیں گے. آج پورے پروفیشنل طریقے سے بنا رہا ہے. ہاں, یہی میں سوچ رہی تھی کہ حنان مطلب آئی ڈونٹ تھنک میں ایسے بنا سکتی. اس کے بعد ہمارے یہ چکن جو ہم نے سحر کوکنگ آئل میں اس کو فرائی کیا تھا, اس کی جو ریسپی ہے نا سر, ہاف کے جی چکن تھا, اس میں 1 انڈا ڈالا اور 1 ٹی اسپون اس میں کارن فلور, اس کا میرینیٹ کر دیا. جی, اس کے بعد یہ کرسپی بھی ہو جائے گا, اس کی لک بھی اچھی آئے گی. ویسے فاطمہ مجھے لگتا ہے شیف نا غصہ کر گیا. کل میں نے کہا تھا شیف مزہ نہیں آیا آپ بریانی کا نا ذرا, حالانکہ اچھی بنی تھی لیکن ہمیشہ آؤٹ آف دا مارک جیسے بناتے تھے اس میں تھوڑی سی کمی تھی, لیکن آج وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور میرا خیال ہے آج زبردستی چیز جو ہے وہ تیار کریں گے. تو یہاں پہ پھر آپ تیار کریں, اتنی دیر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا سبجیکٹ چوز کریں جس کے بارے میں ہم اپنی سوسائٹی کو زیادہ تر آگاہ کر سکیں. عید آ رہی ہے, ہم سب عید کا پورا سال مسلمان انتظار کرتے ہیں اور بڑی عید کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, لیکن آف کورس ایز مسلمز ہمارے کچھ فرائض ہیں جو کہ ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے آج بات چیت کریں گے. ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ میں پہلے ہی پاکستانی ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اسی حوالے سے اور بھی بات کریں. زکوٰۃ کتنی ضروری ہے, کتنی کرنی چاہیے, کس حوالے سے قربانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے لوگوں کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اسپیشلی کیونکہ عید آ رہی ہے. ہمارے ساتھ پیر آصف رضوی صاحب موجود ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ساتھ ہی کاز میں چاہوں گی اگر ہم شروع کریں اور سب سے پہلے بات کریں قربانی کے حوالے سے, قربانی کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں, اسپیشلی جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے اگر آپ قربانی کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بڑا یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ عبادات ہوتی ہیں جو سال میں ایک دفعہ آتی ہیں. جیسے رمضان المبارک ہے, یہ ایسا پاکیزہ مہینہ ہے کہ یہ سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے, نصیب ہوتا ہے. اور زہ نصیب کے جو لوگ اس کو اچھی طریقے سے گزارتے ہیں. اسی طرح ہی آگے پھر اب جو آج کل آگے حج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ آ رہا ہے, یہ بھی مسلمانوں کو پورے سال میں صرف ایک دفعہ میسر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادات کو سال میں ایک دفعہ رکھا ہے تو مطلب اس میں اجر و ثواب بے پناہ اور بہت زیادہ ہے. جیسے رمضان المبارک میں ایک لائلۃ القدر ہے, وہ 1000 مہینے سے افضل ہے اور وہ سال میں دوبارہ نہیں آتی. ایسے ہی ہے یہ جو قربانی کے دن ہے, یہ قربانی کا ٹائم جو ہوتا ہے, مخصوص ٹائم, مخصوص جانور اور مخصوص دن, یہ بھی سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کو میں ایک بڑی پیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے اس کا آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا, کہ جیسے سال بھر میں ایک دفعہ لیلۃ القدر آتی ہے لیکن وہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں میں افضل, وہ اعلیٰ ہے, اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہی اگر کوئی شخص کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں اللہ کے
اللہ کے لیے میں بہت زیادہ صدقہ دوں. کتنا صدقہ دوں کہ وہ ایک سونے کا پہاڑ ہر انسان نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اجر کا بدلہ یہ رکھا ہے کہ چھوٹی سی آپ نے قربانی کرنی ہے, چھوٹی سی عبادت کرنی ہے, اور اجر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو سونے کے پہاڑ کے صدقہ جتنا دیا ہے. ایک قربانی دیں, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے نیت سے, بنا ریاکاری سے اور بنا کسی دکھلاوے کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر کتنا دیتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے. تو سبحان اللہ, یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ ہم مسلمان اور اس میں جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے ہمیں وہ اجر و ثواب ملے گا. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ یہ صرف ایک ہی سال میں ایک ہی دفعہ یہ آتی ہے, بار بار نہیں آتی. اس کو بار بار پانے کا موقع نہیں ملتا مثال میں. اس کو بنا ریاکاری کے, بنا کسی چیز کے کرنا چاہیے. اور آپ نے بچوں کا پوچھا, تو بچوں کے لیے جی سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمیں ان کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر اپنی اولاد کو, بچوں کی نسبت سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو 3 چیزیں ان کے لیے لازم کرو. نمبر 1, تو ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگی کا رول ماڈل ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2, حضور نے فرمایا کہ ان کو میری آل کی محبت دیں, میری آل کی محبت, میرے گھرانے کی محبت دیں. اور تیسرا, وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. کیونکہ جب ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معجزات ان کے بتائیں گے, ان کے سخاوت کے بارے میں بتائیں گے, ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو یتیموں سے کتنا پیار تھا, مساکین سے کتنا پیار تھا, غرباء سے کس طرح وہ سلوک کرتے تھے, ان کی زندگی کا طور اور طریقہ کیا تھا, ان کی سیرت کیسی تھی, ان کی حیات مبارکہ کیسے تھی, ان کا اٹھنا کیسے تھا, ان کا بیٹھنا کیسے تھا. تو جب بچوں کو ہم یہ بتائیں گے تو بچے ظاہری سی بات ہے ان پہ عمل کریں گے, تو نو ڈاؤٹ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل مان کے چلیں گے. تو زندگی کی کوئی بھی ٹائم جگہ ہوگی تو سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حضور کی سیرت سے اخذ کریں گے, اور زندگی جو ہے وہ سکون کے دائرے میں رہے گی. یہ سب سے بڑی بات جو ہے. اور قربانی جہاں تک بچوں کے لیے ہے, آپ کو پتہ بچے جو ہوتے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں, ان کو ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا جانور یہ وہ, تو لہٰذا بچوں کے ساتھ لے کر اس عبادت میں شامل کریں, اور چھوٹی عمر میں ہی ان کو شوق اور ذوق ڈالا جائے اور ان کو بتایا جائے یہ قربانی کی وجہ کیا ہے اور ہم قربانی کیوں دیتے ہیں. تو ان کو بتائیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے, تو حضور نے فرمایا قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ سنت محمدی بھی ہے, اور یہ واحد سنت ہے جو واجب بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ قربانی کو قبول کر لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی چیز قبول کر لے, اور خدا تعالیٰ اگر قبول کر لیتا ہے تو انسان ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. غریبوں اور مسکینوں کے لیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگر قربانی کی جاتی ہے تو کس طرح سے تقسیم اسے کیا جائے گا, کتنا حصہ گھر رکھا جائے گا, کتنا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, کتنا اہل و عیال اور خاص طور پہ غریب رشتہ داروں کے لیے مختص کیا خالد صاحب آپ نے بہت پیارا سوال کیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر دین اسلام دیکھا جائے تو یقین کریں کہ دین اسلام میں ہر موقع پہ خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے غرباء اور مساکین کو پہلے نظر میں رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں انتظار کرتے ہیں وہ کہ چلیں کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی مسکین ہوتا ہے, کہ چلیں وہ آئے اور ہم کھا لیں گے. یہ مطلب سال بعد ہوتا ہے.
میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور حضور کے گھرانے کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید تھا، اس کو اپنانا ہمیں ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 روزے رکھنے تھے، آپ نے ابھی پہلا روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم آیا۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم کس طرح کریں، تو اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ دروازہ کھٹکا، افطاری کا ٹائم ہے، افطار کا وقت ہے، آپ جیسے ہی افطاری کھانے لگتے ہیں تو باہر سے دستک ہوتی ہے، آواز پوچھا جاتا ہے اندر سے کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر فقیر کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ خود پانی سے آپ نے روزہ افطار کیا۔ دوسرا دن پھر آ گیا، دوسرا دن افطاری کا وقت تھا، ابھی افطاری کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا، دوبارہ دستک ہوئی، آواز پوچھا کون، تو باہر سے آواز دی کہ میں مسکین ہوں۔ تو آپ نے میں سارے کا سارا کھانا اٹھائیں اور اس کو مسکین کو دے دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر پانی سے روزہ رکھا۔ پھر تیسرا دن آیا، اسی طرح ہی دروازہ پھر کھٹکا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون، تو کہا کہ قیدی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا جو ہے وہ قیدی کو دے دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعصار کا جذبہ اگر ہم مسلمانوں میں ہو تو یہ دن بھی ہم بڑے بخوبی سے گزار سکتے ہیں کہ کوئی مسکین، بے شک۔ اور جناب علی علیہ السلام کی جب بھی بات کی جائے تو ان کی پرورش تو دیکھیں کس طرح سے، ان پہ دست شفقت تو دیکھیں کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو جہاں کے بادشاہ کا دست شفقت جس شخص پہ ہو، کیا بات، جس ہستی پہ ہو، وہ کس طرح سے ان غریبوں کی مدد نہیں کرے گا، کس طرح سے ان دکھیوں کا سہارا نہیں بنے گا جو کہ مدد لے کے پکارتے صرف اسے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ بہت میٹر کرتا ہے، اور بے شک ان کی زندگی کو، حیات مبارکہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے اور ان سے سیکھ لینی چاہیے۔ اگر ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں صرف اور صرف ہم دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس سوال؟ بالکل، آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے سے ہی سیکھا جاتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے اس گھرانے سے سب لوگ ترغیب لیتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے اس گھرانے سے ہی سب سیکھا جاتا ہے۔ اور سچ میں پوچھیں تو پھر وہ باب العلم بھی ہیں، ان سے نہیں سیکھنا تو کس سے سیکھنا؟ بے شک یہ وہ گھرانہ ہے جسے دیکھ کے سیکھا گیا کہ دنیا میں محبت لوگوں میں کس طرح سے بانٹنی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جسے دیکھ کے سیکھا گیا کہ زندگی میں صبر کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جسے دیکھ کے سیکھا گیا کہ جنت کو کس طرح سے پانا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جسے دیکھ کے سیکھا گیا کہ جہنم کی آگ سے کس طرح سے بچنا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے سیکھا گیا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کس طرح سے کرنی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے سیکھا گیا کہ دین کو کس طرح سے اپنا کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے ہم نے سیکھا کہ رب سے محبت کس طرح سے کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہے اور یہ آپ کی جان سے بھی عزیز آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ ایک عورت کی عزت کس طرح سے کرنی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ ایک شوہر معاشرے میں کیا مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ والدین کی عزت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کل کائنات کی وہ تمام چیزیں بنی نوع انسان کو سکھائیں جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گردان آپ نے پڑھی ماشاءاللہ۔ بخاری صاحب بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام سکھا دیا کہ اسلام کو کس انداز سے پیش کرنا ہے۔ بڑا خوبصورت آپ نے کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جس نے پنچتن کو اپنا لیا اس نے سب کچھ ہی پا لیا۔ تو ہمیں ان کی تعلیمات کو کسی بھی صورت رد نہیں کرنا چاہیے، توبہ نعوذ باللہ، بلکہ ان کو دیکھ کے سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسین علیہ السلام اور جناب حسن سے جس طرح سے محبت کرتے تھے، جس طرح سے پیار کرتے تھے، جس طرح سے شفقت رکھتے تھے، ہمیں وہ سبق دیتا ہے، وہ درس دیتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں۔ وہ جس طرح سے علی علیہ السلام، جناب علی کی بہادری کے قصے اگر پڑھے جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی شک نہیں ہے جی، اس میں شبہ نہیں ہے، آپ شیر خدا کے نام سے پہچانے گئے ہیں، تو شیر جو ہے وہ اپنی بہادری سے پہچانا جاتا ہے، اور حضرت علی شیر خدا سے، خدا کا شیر ہے، اور خدا کا شیر ہو تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جس نے خیبر کا دروازہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، اور پھر ان کی بہادری کے قصے، پھر ان کے علم کے قصے
پھر ان کی زندگی کے قصے، مطلب یہ جناب علی کی کوئی بہادری کا قصہ سنائے نا ہمیں بھی. الحمدللہ یہ سب سے بڑی بہادری اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ بہادری اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگ میں تھے تو جنگ کے عالم میں آپ کی علم بھی آپ کا اور غصہ بھی آپ کا اور سارا کچھ آپ کا. آپ نے بتایا کہ کس طرح غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے. حضرت علی سے پوچھا کہ بہادر آدمی کون ہے؟ فرمایا جو اپنے غصے کو پی جائے. تو حضرت علی سے بہادر کون ہے کہ آپ زمین پہ لیٹے ہیں اور آپ کے اوپر آ کر کافر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اگر اب میری تلوار تم پر چلی تو میری ذات کی وجہ سے چل سکتی ہے، لیکن یہ علی کی تلوار جب بھی چلے گی وہ اللہ اس کے رسول کے لیے چلے گی. سوچیں کہ انہوں نے جنگ کے دوران بھی اپنے علم پر ان پر ناز کیا اور اپنے علم کو آگے رکھا. کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے. ہمیں تھوڑی سی جان طاقت آتی ہے، ہم مظاہرہ کرتے ہیں اپنی تلوار سے، ہم مظاہرہ کرتے ہیں اپنے بازوؤں سے. انہوں نے کتنا کہ جنگ کے اندر بھی وہ زندگی کو طور طریقہ سکھا رہے ہیں. اس سے خوبصورت گھرانہ بخاری صاحب کیا ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کس قدر دلیری کا مقام ہوگا وہ جب غزوہ خندق کے اندر شیر خدا کا لقب جناب علی کو دیا گیا. وہ عمر بن وز جو ہزار لوگوں پہ غالب آ جاتا تھا اکیلا، اور جناب علی نے ایک زبر لگا کے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. تو کس طرح سے ہم بھول سکتے ہیں اس دلیری کے واقعے کو، کس طرح سے ہم شجاعت کو بھول سکتے ہیں، کس طرح سے اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پھیلایا، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے دنیا کے اندر پھیلایا کہ جناب یہ ہے وہ دین جس کی عکاسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اور ان تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جتنی قربانیاں دی ان کو اسے بھی رائگاں نہیں. دیکھیں نا بخاری صاحب کہ پھر آپ کی حضور علیہ السلام کی آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی کس قدر خوبصورت پرورش تھی. سبحان اللہ. کہ آپ کے نواسوں نے بھی وہ کمال کر دیا کہ آج تک کوئی اس کی مثل نہ بن سکا، نہ مثال بن سکا، نہ مثل بن سکا، نہ مثال بن سکا. کہ آج تک بھی ان کے واقعات سے آج بھی جذبہ ایک بیدار ہو جاتا ہے، جوش مارتا ہے. اور بلکہ آپ کو سچ بتاؤں تو ایسا سچی پوچھے تو وہ ہمارے میں ایک سستی اور سوئی ہوئی جو چادر ہم نے اوڑھی لی ہوئی ہے وہ اتر جاتی ہے، وہ سستی میں خستی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں وہ جذبہ آ جاتا ہے. ان کے کمالات پڑھ کے یہ عالم ان کا کمال خود کیا ہوگا. جن کے کمالات پڑھ کر ہی ہمارے وہ اجاگر ہو جاتی ہے، ان کا اپنا کمال کیا ہوگا، ان کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا، ان کے اپنے فضائل کیا ہوں گے. پاکستان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ بادشاہت کے لیے کوئی امیری نہیں چاہیے، جس نے بتایا کہ بادشاہت کے لیے کوئی بے شمار گھوڑے دولت جائیداد نہیں چاہیے، جس نے بتایا کہ ایک عام آدمی بن کے بھی دو جہاں کا سردار جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے. آج کل کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسے سردار سمجھا ہی نہیں جاتا، جس کا جاہو جلال دنیا میں دیکھنے کو ملے. ان کا جاہو جلال دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن روحانی شخصیت کے اندر کیا کہیں گے اس سوال؟ روحانی چلی ان سے. اور ویسے بھی جو ہے ہم میں جب بھی ولایت دیکھی جاتی ہے، ولایت کا بادشاہ مانا جاتا ہے تو وہ حضرت علی کی طرف نگاہ جاتی ہے. ولایت شروع ہی حضرت علی سے ہوئی ہے اور ولایت کا وہ شاہکار تھے اور روحانیت تو ان سے چلی ہے اور روحانیت ان میں ناز کرتی ہے. ان میں روحانیت کا ایک انداز تھا اور وہ تو نظر اٹھاتے تھے، علمبردار تھے. جی بالکل، وہ نظر اٹھاتے تھے تو جو لوگ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو کلمہ پڑھنا آ جاتا تھا، جن لوگوں کو علم نہیں آتا تھا ان کو علم آ جاتا تھا. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا وہ علم سے اتنا بھرپور تھا کہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی اگر پڑھی جائے تو یقین کرے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ان کا علم کا باب ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت چیزیں آپ نے بتائیں کیونکہ آج جمعے کا روز ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے روز لازمی طور پہ جتنی بھی ہیلپ فل چیزیں ہیں وہ ہم اپنے آڈینس تک پہنچا سکیں، جتنی بھی اچھی انفارمیشن ہے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. تو میں چاہوں گی اگر جمعے کے دن کے حوالے سے کوئی دعائیں جو ہیں وہ آپ بتا سکیں، کوئی ایسی صورت جو پڑھی جاتی ہے مسنون دعاؤں کے حوالے. جی 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 ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا. کیا جمعۃ المبارک ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جمعۃ المبارک کو ہر چیز کا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں سب سے جو بڑی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم لوگ سکون کے لیے کہیں جاتے ہیں اور سکون کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے کہ سکون مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو سکون تم ڈھونڈتے ہو دائیں بائیں سب کچھ، یہ ان چیزوں میں سکون، یہ سکون تو میرے نام میں ہے. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر خفی ہو جائے, خفی کا مطلب دل میں چاہیں تو دل میں بیٹھ کے ذکر کر لیں, اگر آپ اونچا ذکر کرنا چاہیں اونچا ذکر کر لیں, کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جیسے ہی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو ویسے یاد کرتا ہوں. اگر میں وہ اکیلے میں بخاری صاحب بیٹھ کے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عرش پہ اکیلا بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ یہاں پر محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو آپ کی اور ہماری محفل تو بندوں کی محفل ہے نا بخاری صاحب, ہاں ادھر تو محفل جو لگتی ہے وہ تو ملائکہ کی محفل لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں ملائکہ کی محفل میں تمہارا نام لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی انسان کو پکارتا ہے. کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے, کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے, ہمیں بڑوں کو بھی سکھانا چاہیے. یہ جمعۃ المبارک کا سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل اور بہترین ذکر ہے, اور یہ ذکر جو ہے اپنے منہ پر رکھنا چاہیے, چلنا پھرنا چاہیے. اس سے بہتر کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذکر جو ہے یہ لازم. اس کے علاوہ کوئی صورت بھی ایسی ہیں جو قرآن پاک کی ویسے تو قرآن پاک سارے کا سارا افضل و اعلیٰ ہے. بس میں یوں کہتا ہوں کہ سمجھ کے پڑھیں, جو بھی پڑھیں سمجھ کے پڑھیں. جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ دل میں اترے گا, جب دل میں اترے گا تو وہ روح میں تبدیلی آئے گی. جمعہ کے دن میں کیا قبرستان بھی جانا چاہیے؟ جی مطلب یہ دن ایسے ہیں, یہ ببرکت ڈیز ہیں, مطلب اپنے پیاروں کے قبروں پہ چلے جانا چاہیے, وہاں پر دیکھنا چاہیے. اور دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے. مقصد یہ ہے, اپنی روح کو بھی جھنجھڑ آتی ہے کہ ہم نے کل ادھر جانا ہے, کل ہم نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے. جمعے کے دن کے حوالے سے کیا کوئی اور حدیث یا جی جمعے کے دن کے بہت فضائل ہیں. جی جمعے کے دن سب سے بڑا فضائل یہی ہے کہ جمعے میں جو بھی کام کیا جائے اس سے ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. آپ درود شریف پڑھیں تو ثواب ڈبل ہو جائے گا, آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اس کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ تمام دنوں کا امام ہے. بالکل کیا بات ہے, اور کتنی ماشاءاللہ آج جو ہم باتیں کی ہیں ہم نے, اور پیر صاحب آپ نے جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے بہت ہی ہیلپ فل ہے. اینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ اتنی ہی ہیلپ فل اور پازیٹیو ثابت ہوگی جتنی کہ ہمارے لیے. اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا پیر صاحب, آپ نے جوائن کیا ہمیں اس سیگمنٹ میں. اسی کے ساتھ ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کرشی صحت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرشی کے حوالے سے اگر یہاں پہ گفتگو کریں, آج خاص طور پہ انہوں نے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ یورک ایسڈ کے لیے رکھا ہے. یورک ایسڈ کے حوالے سے ہم عوام کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کریں گے. یورک ایسڈ سے کون کون سے مسائل ہیں جو کہ جسم کے اندر جنم لیتے ہیں, اور اس سے کون سی ایسی بیماریاں ہیں یا کون سے ایسی دردیں ہیں جو کہ جسم کے اندر اٹھتی ہیں. اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکیم اکبر صاحب, تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. حکیم صاحب, سب سے پہلے تو یورک ایسڈ کے حوالے سے تعارف کروائیے کہ یہ ہوتا کیا ہے, باڈی کے اندر اس کا کیا کردار ہوتا ہے جو کہ یہ ادا کرتا ہے. بنیادی طور پہ خون میں شامل ایک ایسا مادہ ہے جو گردوں کے ذریعے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے. اگر یہ پیشاب کے ذریعے خارج نہ ہو تو جوڑوں میں کرسٹل کی صورت میں رکنا شروع ہو جاتا ہے, جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں جوڑ ایک طرح سے بیکار ہو جاتے ہیں, چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے, اور اس سے دوسرے کئی مسائل جنم لیتے ہیں. اس لیے یورک ایسڈ کا ٹائم پہ علاج کروانا چاہیے. بالکل. اور اگر ہم بات کریں کہ یورک ایسڈ کے جسم پر کیا اثرات ہیں تو اس حوالے سے بھی لازمی طور پہ بتائیے گا. جب یورک ایسڈ جسم سے نہ نکلے تو جوڑوں کے اندر کرسٹل کی شکل میں, ذرات کی شکل میں رکنا شروع ہو جاتا ہے, جس سے جوڑ نکارہ ہو جاتے ہیں, کام نہیں کرتے, بیکار ہو جاتے ہیں. تاہم روزمرہ کے کھانوں میں کچھ تبدیلی لا کر انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو حکیم صاحب, انسانی جسم کے اندر یہ جو یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل تبدیل ہو گیا ہے, کہ جدید لائف سٹائل کہ دیر تک سوتے رہنا, بے ہنگم کھانا, غیر متوازن کھانا, خاص طور پر بڑا گوشت, چٹپٹی چیزیں, مرغن چیزیں زیادہ کھانا اور سیر نہ کرنا, ان چیزوں سے یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے.
بالکل. اور اس کے علاوہ اگر ورزش جو ہے وہ بھی نہ کریں تو اس سے بھی یورک ایسڈ جی. ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کس طرح سے ہم اپنی جو لائف سٹائل ہے, جو روزمرہ کی زندگی ہے, اس کو کس طرح سے تبدیل کریں تو ہم یورک ایسڈ سے بچ سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہمیں متوازن اور مناسب خوراک کھانی چاہیے, صبح جلدی اٹھنا چاہیے, سیر کی عادت اپنانی چاہیے, ورزش کرنی چاہیے, مرغن غذائیں کم کھائیں, سبزیاں اور پھل کھائیں, تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یورک ایسڈ کی زیادتی کی علامات کون سی ہیں جسم کے اندر جو کہ اس کی زیادتی کی وجہ سے ویزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا دکھنا شروع ہو جاتی ہیں؟ یورک ایسڈ بنیادی طور پہ جوڑوں کو متاثر کرتا ہے. جوڑ سوج جاتے ہیں, جوڑ درد کرتے ہیں, خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھے سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں, ان میں درد ہوتی ہے, پاؤں میں درد ہوتا ہے اور جسم میں اعصابی دردیں ہو جاتی ہیں اور جسم کے تمام جوڑ درد کرنے لگ جاتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یورک ایسڈ کو کم کرنے کے کیا مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں؟ کچھ ایسی بنیادی گھریلو چیزیں ہیں جن کے استعمال سے یورک ایسڈ کو کماحقہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سرکہ اگر 1 چمچ 1 گلاس پانی میں صبح و شام پیا جائے تو کافی حد تک یورک ایسڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسی طرح لیمن ہے, لیمن کو آدھا لیمن 1 گلاس پانی میں صبح و شام نچوڑ کر پیا جائے تو یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے. خاص طور پر لیمن میں وٹامن سی ہے اور یہ الکلائن ہے جو تیزابی مادوں کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالتا ہے, اس لیے یورک ایسڈ کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. اور یورک ایسڈ میں اگر خوراک کے چارٹ کے حوالے سے گفتگو کی جائے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اگر چارٹ کے حوالے سے گفتگو کی جائے, ہمیں اپنے کھانوں میں پھل, سبزیاں اور سلاد زیادہ کرنے چاہیے. ہمیں اپنے کھانوں میں گوشت کم کرنا چاہیے, چکنائی اور مرغن غذائیں کم استعمال کرنی چاہیے. تو اگر ہم اس حوالے سے بات کریں, وہ کون سی ادویات ہیں کرشی کی اسپیشلی جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کرشی کی ادویات یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں. نہ صرف مفید ہیں بلکہ یہ مستقل طور پر یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتی ہیں. مجون سرنجا, سرنجین کیپسول, ایلو کیئر, یورک ایسڈ کیئر, کرمپین کیئر, ریوما کیئر, یہ بہترین میڈیسن ہے. تو حکیم صاحب یہ معجون سرنجان کی خصوصیات جو ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس سے جسم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یورک ایسڈ کے حوالے سے؟ جہاں یہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے وہاں دردوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی خصوصیت میں شامل ہے کہ یورک ایسڈ کو جسم سے نکالنے میں مددگار ہوتا ہے اور جسم خاص طور پہ جوڑوں کے دردوں کے لیے انتہائی مفید ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یورک ایسڈ کیئر کی خصوصیات کے حوالے سے تو ضرور بتائیے گا, آئی تھنک ہماری آڈینس کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. یورک ایسڈ کیئر میں جو چیزیں ہیں وہ خاص طور پر جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی مفید ہیں اور یورک ایسڈ کو جسم سے نکالنے میں معاون ہے. حکیم صاحب نکرس کے حوالے سے بتائیے گا, یہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بھی جوڑوں کا درد ہے لیکن یہ چھوٹے جوڑوں کا درد ہے. جیسے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کے درد کو نکرس کہا جاتا ہے. تو چھوٹے جوڑ جتنے بھی ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے, اس کو نکرس کہتے ہیں. تو اگر ہم جس طرح سے انگوٹھے کی بات کریں یا انگلیوں کی بات کریں تو یہ جی. اس میں ہی شامل ہوں گے؟ جی بالکل اس طرح. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ہم ان کے اسباب کے حوالے سے بات کریں تو کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ درد پیش آتی ہے؟ بنیادی طور پر خرابی خون اس کا سبب ہے, جس میں چربیلے مادوں کا بڑھ جانا, یورک ایسڈ کا بڑھ جانا, ٹرائی گلائسرائڈ کا بڑھ جانا, خون میں کچھ نمکیات بڑھ جاتے ہیں, سوڈیم, پوٹاشیم, میگنیشیم. یورک ایسڈ کے علاوہ بڑھنے کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں کو نہ اپنانا, جسم گرم ہو تو بارش میں بھیگ جانا, گرم جگہ سے فوراً ٹھنڈی جگہ پہ آ جانا, یہ ایسے اسباب ہیں جو جوڑوں کے دردوں کا باعث بنتے ہیں اور بعض اطباء اسے موروثی بھی گردانتے ہیں. علامات کیا ہوں گی حکیم صاحب اگر نکرس کی بیماری کسی کے اندر موجود ہے تو؟ ابتدائی طور پر مریض بے چینی, بے قراری محسوس کرتا ہے, بد ہضمی کے اور امراض معدہ کے کچھ
اسباب پائے جاتے ہیں، ہضم کی خرابی پائی جاتی ہے اور خفیف قسم کا درد ہوتا ہے۔ جب یہ مرض بڑھتا ہے تو جوڑوں میں، خاص طور پر چھوٹے جوڑوں سے اس درد کی ابتدا ہوتی ہے، پاؤں کے جوڑوں سے، پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑوں سے شدید درد، سوجن اور جلن بھی ہوتی ہے۔ جو نکرس کا درد ہے خاص طور پر آدھی رات کے وقت اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو بالکل، اور اگر ہم چھوٹے جوڑوں کی درد کی بات کریں تو ایسی کیا کوئی کرشی کی ادویات ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ کرشی کی میڈیسن میں معجون سرنجا، سرنجین کیپسول، یورک ایسڈ کیئر، ایلو کیئر، کرمپین کیئر اور ریوما کیئر نمایاں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ گنٹھیا کے حوالے سے بھی میں لازمی طور پہ یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا مرض ہے، کیا پہلے اس مرض کے حوالے سے بتائیے گا، پھر اس کے اسباب اور علامات کی طرف جائیں۔ جب ہم جوڑوں کی بات کرتے ہیں تو جہاں چھوٹے جوڑوں کو نکرس کہتے ہیں تو بڑے جوڑوں کا درد وجع المفاصل کہلاتا ہے، جسے گنٹھیا کہا جاتا ہے۔ یورک ایسڈ جب بڑے جوڑوں میں رک جاتا ہے، بڑے جوڑوں میں کرسٹل کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے تو بڑے جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے، اعصابی کھچاؤ ہوتا ہے، اسے گنٹھیا کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس کے اسباب کے حوالے سے بات کریں، وجوہات کے حوالے سے بات کریں تو آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ گنٹھیا کی بنیادی وجہ خون کی خرابی ہے۔ خون میں چربیلے مادے، خاص طور پر ٹرائی گلیسرائڈ کا زیادہ ہو جانا، یورک ایسڈ کا زیادہ ہو جانا، بعض اوقات نمکیات بڑھ جاتے ہیں طبعی مقدار سے، جیسا کہ سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے۔ جب یہ طبعی مقدار سے بڑھ جائیں تو یہ بھی گنٹھیے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہائپر موبلٹی بھی ایک ایشو ہے، یعنی کہ بہت زیادہ حرکت میں رہنا، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ صحیح ہو گیا۔ اس کے علاوہ علامات کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ خاص طور پہ وجع المفاصل میں، یعنی گنٹھیا میں بڑے جوڑ جیسے کونی کا جوڑ ہے، گھٹنے کا جوڑ ہے، یہ کلائی کا جوڑ ہے، یہ جوڑ متاثر ہوتے ہیں اور اعصاب میں شدید کھچاؤ ہوتا ہے۔ اور اگر اس بیماری کے لیے ہم کرشی کی ادویات کے حوالے سے بات کریں تو کیا کوئی ایسی ادویات ہیں جو کہ اس بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کرشی کی ادویات وجع المفاصل یعنی گنٹھیا میں انتہائی مفید ہیں۔ معجون سرنجا، سرنجین کیپسول، یورک ایسڈ کیئر، ایلو کیئر، کرمپین کیئر، یہ ایسی میڈیسن ہے جو یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں انتہائی معاون ہے۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا، کرشی کی تمام ادویات جو ہیں وہ مینوفیکچر کی جاتی ہیں گولڈ سٹینڈرڈز کے ذریعے، یہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا؟ جس طرح ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں نفاست اور شائستگی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اسی طرح ادویات سازی میں بھی انٹرنیشنل طور پر کچھ قوانین ہیں، درجہ بندیاں ہیں، کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ الحمدللہ کرشی نے ان تمام چیزوں کو اپنایا ہے اور ان کی خریداری سے لے کر، یعنی خام مال سے لے کر ان کی تیاری، پیکنگ، ہر مرحلے پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ان کو بہترین طریقے سے اچھی مشینوں پہ، جدید ترین مشینوں پہ بہترین طریقوں سے اس کی پیکنگ کی جاتی ہے۔ اس کی بار کوڈنگ کے لیے بھی بہترین انتظام ہے اور یہ سارا انتظام انٹرنیشنل لیول کے مطابق ہے۔ یہ بار کوڈنگ، یہ گولڈ اسٹینڈرڈ، بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ پیکیجنگ کی جاتی ہے کرشی کی طرف سے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو کہ کرشی کی ادویات کو خریدنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک تو کرشی کی ادویات کہاں سے مل سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر کرشی کی ادویات کی تفصیلات وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ کرشی کی ادویات ہر اچھے میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہیں، ہر فارمیسی سے مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ان کے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو کرشی کی ویب سائٹ موجود ہے کہ www.karshihealthshop.com۔ اس سے ہم آسانی سے نہ صرف ادویات منگوا سکتے ہیں بلکہ ان کی پوری جانچ پڑتال ان کے متعلق جانچ سکتے ہیں۔ بالکل، تو بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں اس سیگمنٹ میں۔ اور حنان آف کورس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آڈینس کے لیے، اور کرشی کو بھی آپ لوگوں کی اتنی فکر ہے جتنی ہمیں آپ لوگوں کی فکر ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت لیں گے جناب اپنی آڈینس سے۔ بالکل آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔